ناظرین، شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ٹاک کے ای لرننگ کلاسز میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بی اے سال اول کے فرسٹ پیپر کے سبق لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک پر رہے گی۔ اس سبق کا ماخذ رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد ہے۔ اس سے قبل کہ ہم تنقیدی مطالعہ کریں اس سبق کا، ہم اس کے اغراض و مقاصد طے کر لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم رتن ناتھ سرشار کی حالات زندگی اور ان کی تصانیف اور طرز تحریر پر معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرا مقصد ہمارا اس سبق کا تنقیدی مطالعہ رہے گا۔ سب سے پہلے ہم پنڈت رتن ناتھ سرشار کی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام اردو کلاسک ادب میں ایک خاص انفرادیت رکھتا ہے۔ ان کا پورا نام رتن ناتھ در تھا، تخلص سرشار اختیار کیا۔ ان کی ولادت 1846 میں شہر لکھنؤ میں ہوئی۔ کم عمری میں ہی سایۂ پدری سے محروم ہو گئے۔ حسب دستور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور کچھ عرصے میں ہی ان زبانوں پر کافی دستگاہ حاصل کر لی۔ انگریزی تعلیم کیننگ کالج سے حاصل کی۔ انہوں نے سلسلہ معاش کے لیے اسکول میں مدرسی کی، اودھ پنچ اودھ اخبار کے لیے مضمون اور قسط وار ناول لکھے۔ سرشار نے 1895 میں حیدرآباد کا سفر کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ حیدرآباد میں مہاراجا کرشن پرساد ان سے کلام پر اصلاح سخن لیا کرتے تھے۔ سرشار نے حیدرآباد سے رسالہ دبدبۂ آصفیہ بھی نکالا۔ ان کا انتقال 1902 میں بہت زیادہ شراب نوشی کے سبب حیدرآباد میں ہوا۔ سرشار کی تصانیف کا موضوع لکھنؤ اور اس کا تہذیبی زوال ہے، جسے ظریفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سرشار نے اپنی ناولوں میں لکھنؤ کی عملی دنیا کو پیش کیا، وہاں کے روز مرہ کے واقعات، چلتے پھرتے اشخاص، طرز معاشرت، زبان، مٹتی ہوئی تہذیب اور سوسائٹی کو فکاہیہ انداز میں قلم بند کیا۔ سرشار کی تحریروں میں شگفتگی، صفائی، پاکیزگی، سلاست، جوش اور لطافت پائی جاتی ہے۔ سرشار کی تصانیف میں فسانہ آزاد، جام سرشار، سیر کوہسار، کڑم دھم، کامنی، اعمال نامہ روس اور خدائی فوجدار وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا ناول فسانہ آزاد اردو کے افسانوی ادب میں ایک بے نظیر تخلیق کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک کا ماخذ یہی فسانہ آزاد ہے، جسے سرشار نے دسمبر 1878 سے دسمبر 1879 کے درمیان اودھ اخبار میں قسط وار شائع کیا تھا۔ 1880 میں مطبوعہ نول کشور لکھنؤ نے اسے یکجا کر 4 ضخیم جلدوں میں شائع کیا۔ اس ناول میں سرشار نے لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرے کی عکاسی بہت ہی خوب انداز میں کی ہے۔ اس ناول میں زوال پذیر لکھنؤ کے کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو لافانی ہیں، مثلاً فوجی، میاں آزاد اور حسن آرا وغیرہ۔ اب ہم مضمون کے خلاصے اور اس کے تنقیدی مطالعہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو مضمون کا خلاصہ اور اس کو تنقیدی مطالعہ کچھ اس طرح ہے۔ مضمون لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی کی ایک جھلک سرشار کے ناول فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں سرشار نے صف شکن یعنی ایک بٹیر، جو نواب کو بہت ہی پسند تھی، تو صف شکن اور لکھنؤ کی پرتکلف زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔
اس مضمون میں نواب صاحب، خوجی، میاں آزاد اور نواب صاحب کے چاپلوسوں اور خوشامدیوں کا ذکر ظریفانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک روز نواب صاحب اپنے باغیچے میں اپنے درباریوں کے ساتھ دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ نواب صاحب اور درباری خوجی سے مذاق کر رہے تھے۔ اسی درمیان ایک چوبدار دوڑتا ہوا نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے خبر دی کہ سبھی بٹیر اڑ گئے، جن میں صف شکن بٹیر بھی شامل ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر نواب صاحب کا دل بیٹھ گیا، ہوش جاتے رہے۔ تبھی موجود درباریوں میں سے ایک عقل مند مصاحب بولا، بٹیر اڑ گئے؟ اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ اس بات پر نواب صاحب غصہ ہو گئے اور وہ مصاحب نواب صاحب کے عتاب کا شکار ہوا۔ خوشامدیوں میں سے کچھ نے نواب صاحب کو خوش کرنے کے لیے صف شکن کی تعریف کرنا شروع کی۔ ان میں سے ایک بولا، حضور وہ تو عربی بھی سمجھ لیتا تھا۔ دوسرا بولا، حضور اسے تو قرآن کی کئی سپارے یاد ہیں۔ تیسرا بولا، میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی بیچ خوجی بھی بول پڑے، 10-5 دفعہ میں نے بھی افیم پلا دی، مگر واللہ جو ذرا بھی نشہ ہوا ہو۔ اب نواب صاحب کو ان کا یقین آ گیا کہ صف شکن بہت ہوشیار ہے۔ اسی دوران نواب صاحب اور خوجی کے درمیان نوک جھونک بھی ہو جاتی ہے۔ آخر میں خوجی اپنے خوشامد کے سبب نمک حرام سے نمک حلال اور ان کے باپ دادا نمک حلال قرار دے دیے جاتے ہیں۔ جب نواب صاحب اپنے ہوش سنبھالتے ہیں، شجاعت علی اور خوجی کو صف شکن تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن دونوں ہی اس ذمہ داری کا بار اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ میاں آزاد صف شکن خاں بہادر کی تلاش کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ میاں آزاد کی فرمائش پر نواب صاحب ان کو ایک سانڈنی، 2 روز کی خوراک اور ایک خط دیتے ہیں۔ صف شکن کا سراغ لگانے اور اس کو واپس نواب صاحب کے دولت خانہ لانے کے لیے میاں آزاد روانہ ہوتے ہیں۔ 2 روز بعد میاں آزاد نہیں لوٹتے۔ دربار بلایا جاتا ہے۔ خوجی نواب کی خوشامد کرنے اور ان کی جذبات برانگیختہ کرنے کے لیے آزاد کی وعدہ خلافی اور سانڈنی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ نواب صاحب افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ تبھی ایک مصاحب شعر عرض کرتا ہے۔ خوجی اور مصاحب کے درمیان اس شعر کے شاعر کو لے کر بحث ہوتی ہے۔ خوجی کی اس نکتہ چینی پر نواب ناراض ہو جاتے ہیں۔ دربار میں موجود مصاحب موقع دیکھ کر خوجی کی قابلیت کا امتحان لیتے ہیں۔ اس امتحان میں خوجی ناکامیاب ہوتا ہے اور نواب کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے، ہائے صف شکن کا پتہ نہ ملے اور ہم ہوش کی باتیں کریں۔ پس اس جملے سے نواب خوش ہو کر خوجی کو نمک حلال قرار دیتے ہیں اور اسے عباسی رومال انعام میں عطا کرتے ہیں۔ اس تمام قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمراں یعنی نواب کس طرح سے کم عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے دربار میں خوشامدیوں، چاپلوسوں، مفت خوروں اور نکمے لوگ موجود ہیں جن سے وہ مشورہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس دانشور اور صاحب عقل مصاحبوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ نواب انسان کے برخلاف ایک بٹیر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس قصے میں خوجی ایک ایسا کردار ہے جو لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ خوشامد، حاضر جوابی، احساس کمتری اور مسخرہ پن اس کے کردار کا جوہر ہے جو قصے میں ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ خوجی اس قصے کا لافانی کردار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے سبق کا خلاصہ اور تنقیدی جائزہ فائدہ بخش ثابت ہوگا۔ شکریہ۔